الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و سامعین، بعض لوگ رمضان المبارک میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری کرنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں، اور بعض لوگوں کی تو نماز فجر ہی قضا ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ نماز فجر پڑھنے کے فوراً بعد سو جاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اور اس بات سے کہ رزق کونے کونے میں پھرتا رہے۔ یعنی صبح کا جو وقت ہے، نماز فجر سے لے کر سورج کے نکلنے تک ہمیں ذکر و اذکار کرنا چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ اور اسی ہی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن صبح کے وقت سوئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک لوگوں میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور اسی ہی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز فجر ادا کی اور اس کے بعد اسی ہی جگہ بیٹھ گیا، ذکر اذکار کرتا رہا حتیٰ تطلع الشمس، حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پھر اسی شخص نے سورج نکلنے کے بعد 2 رکعات ادا کی، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے نماز اشراق پڑھنے کی، اگر پڑھتے ہیں تو۔ اگر نماز اشراق نہیں پڑھتے تو پھر بھی کم از کم سورج نکلنے تک انتظار کرنا چاہیے، جب سورج نکل آئے اس کے بعد سو جائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو وقت ہے یہ برکت کا وقت ہے، رحمت کا وقت ہے، اور یہ اس وقت میں بیدار ہونا چاہیے، سونا نہیں چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی برکت صبح کے وقت میں رکھ دی ہے، تو آپ صبح کے وقت میں جس کام کا بھی آغاز کریں گے، نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ جس کام کا بھی آغاز کریں گے، جس کام کو بھی شروع کریں گے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام میں برکت رکھ دی ہے، اور آپ کا وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا اور مکمل ہوگا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص نماز فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں واضح کرتا جاؤں کہ کوئی شخص اگر نماز فجر پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے تو وہ گناہ گار تو نہیں ہے، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ وہ برکت سے محروم ہو جانے کا سبب ہے۔ یعنی وہ شخص جو نماز فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہے، وہ شخص برکت سے محروم ہو جائے گا۔